سورہ قصص کی آیت نمبر 43 اور سورہ قصص کا یہ 5واں رکوع اور 20ویں پارے کا 8واں رکوع. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى بَصَائِرَ لِلنَّاسِ، اور بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ان کافروں کی ہلاکت کے بعد ایک ایسی کتاب دی کہ جو لوگوں کی آنکھیں کھولنے والی کتاب ہے. بصائرہ سے مراد دل کی آنکھیں ہیں. ایسی کتاب یعنی توریت دی جو دل کی آنکھیں کھولنے والی کتاب تھی. وہدن اور ہدایت، ورحمتن اور رحمت، لعلہم یتذکرون تاکہ وہ نصیحت قبول کریں. وما کنت بجانب الغربی، اب علم غیب کا ذکر ہے کہ محبوب یہ جو آپ خبریں لوگوں کو بتا رہے ہیں یہ اللہ کی عطا سے بتا رہے ہیں، تو یہ غیب کی وہ خبریں ہیں جو اللہ نے آپ کو دی ہیں. تو لہذا آپ اس وقت جسمانی طور پر موجود تو نہیں تھے کہ جب یہ واقعات ہو رہے تھے، تو یہ سب اللہ نے آپ کو بتایا. اور اللہ تعالیٰ انبیاء کو غیب کی خبریں عطا فرماتا ہے، غیب کا علم عطا فرماتا ہے. وما کنت بجانب الغربی، اور آپ طور کی مغربی جانب نہ تھے. اذ قضینا الی موسیٰ الامر، جب ہم نے موسیٰ کو رسالت کا حکم بھیجا. وما کنت من الشاہدین، اور اس وقت آپ حاضر نہ تھے. وَلَٰكِنَّا أَنشَأْنَا قُرُونًا، مگر ہوا یہ کہ ہم نے کئی قومیں پیدا کی. فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ، پھر ان پر ایک لمبا زمانہ گزر گیا. وَمَا كُنْتَ ثَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ، اور آپ اہل مدین میں مقیم بھی نہ تھے. تَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا، ان پر ہماری آیتیں پڑھتے ہوئے. وَلَٰكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ، ہاں ہم رسول بنانے والے ہوئے، ہم نے آپ کو رسول بھی بنایا اور آپ کو علم غیب بھی عطا فرمایا. وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ، اور آپ طور کی جانب نہ تھے. اِذْ نَادَيْنَا، جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ندا کی. وَلَٰكِن رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ، لیکن یہ آپ کے رب کی رحمت ہے کہ اللہ نے آپ کو یہ علم دیا. لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَاهُم مِّن نَّذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ، تاکہ آپ اس قوم کو ڈر سنائیں کہ جن کے پاس آپ سے پہلے کوئی ڈر سنانے والا نہیں آیا. لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، تاکہ وہ نصیحت کو قبول کریں. وَلَوْلَا أَن تُصِيبَهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اگر نہ ہوتا کہ کبھی پہنچی انہیں کوئی مصیبت، اگر نہ ہوتا کہ کبھی پہنچتی انہیں کوئی مصیبت اس کے سبب جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا. فَيَقُولُوا، تو وہ کہتے، رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا، اے ہمارے رب تو نے ہماری طرف رسول کیوں نہ بھیجا. فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ، کہ ہم تیری آیتوں کی پیروی کرتے. وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ہم مومن ہوتے. یعنی فرمایا جا رہا ہے کہ اگر یہ بات نہ ہوتی کہ یہ لوگ بعد میں یہ کہیں گے کہ اے اللہ تو نے کوئی رسول کیوں نہ بھیجا، اگر یہ بات نہ ہوتی تو جو لوگ ایمان لانے والے نہیں ان کی طرف رسول بھیجا ہی نہ جاتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا علم تو ازلی ابدی ہے، وہ تو ہمیشہ ہمیشہ سے جانتا ہے کون ایمان لائے گا کون ایمان نہیں لائے گا. لہذا رسول بھیجے گئے حجت تمام کرنے کے لیے. فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا، پہلے کہتے تھے کہ رسول آئے تو ہم ایمان لائیں، پھر ان کے پاس حق آ گیا ہماری طرف سے. قَالُوا لَوْلَا أُوتِيَ مِثْلَ مَا أُوتِيَ مُوسَىٰ، تو اب یہ مشرکین مکہ یہ کہتے ہیں، دیگر کفار یہ کہتے ہیں کہ جیسا موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا اس نبی کو کیوں نہیں دیا گیا. یعنی موسیٰ علیہ السلام نے جو معجزات دکھائے اس نبی نے کیوں نہیں دکھائے. توریت کی طرح قرآن ایک ساتھ کیوں نازل نہ ہوا.
اولم یکفروا بما اوتی موسیٰ من قبل، کیا یہ اس بات کے منکر نہ ہوئے تھے کہ جو موسیٰ علیہ السلام کو پہلے دیا گیا؟ یعنی ان کے باپ دادا تو پہلے موسیٰ علیہ السلام کی بھی منکر تھے، تو یہ اب حضور کے منکر ہیں۔ قالوا سحران تظاہرا، وہ بولے کہ یہ دو جادو ہیں، سحرانی تظاہرا، یہ دو معجزات کو دو جادو کہنے لگے، اور کہنے لگے کہ ایک جادو دوسرے جادو کی مدد کر رہا ہے۔ وقالوا انا بکل کافرون، اور وہ بولے ہم ان دونوں کے منکر ہیں۔ قل فأتوا بکتاب من عند اللہ، آپ فرمائیے کہ تم اللہ کے پاس سے کتاب لے آؤ، هو اہدی منہما، جو توریت اور قرآن دونوں سے اچھی ہو۔ توریت پر بھی تمہیں اعتراض ہے، قرآن پر بھی اعتراض ہے، تو اگر ایسی بات ہے تو جا کر اللہ سے خود ہی کتاب لے آؤ۔ یقیناً ان کا جواب یہ ہوگا کہ ہم تو نہیں لا سکتے۔ جب نہیں لا سکتے تو جو اللہ نے کتاب بھیجی ہے اس پر ایمان لاؤ۔ اتبعہ ان کنتم صادقین، اگر تم ایسی کتاب لے آؤ گے، اگر تم سچے ہو تو لے آؤ، تو میں اس کی پیروی کروں گا، کیونکہ میں تو اللہ تبارک و تعالی کے حکم کی پیروی کرنے والا ہوں۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ، پھر اگر وہ آپ کو جواب نہ دے سکیں اور اس چیلنج کو قبول نہ کریں، فَاعْلَمْ، تو آپ خوب جان لیں، أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ، یہ اپنی نفس کی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں۔ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ، اس سے بڑھ کر گمراہ کون کہ جو بغیر اللہ کی ہدایت کے صرف اپنی خواہشات کی پیروی کرے، دین کو وہ خواہشات کا تابع کر لے۔ جس طرح آج ماڈرن لوگ ہیں کہ انہوں نے قرآن و حدیث سے رہنمائی نہیں لینی، اپنی عقل سے رہنمائی لینی ہے۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ تعالی ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ اللہ رب العالمین نور قرآن سے ہمیں روشن منور فرمائے۔ اس رکوع میں یہ بتایا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام جن کافروں کی طرف بھیجے گئے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن کافروں سے خطاب کیا، ہر دور کے اندر حق کو لوگوں نے جھٹلایا، اور حق کے مقابلے میں اپنے نفس کی خواہشات کو انہوں نے فوقیت دی۔ اللہ تعالی ہمیں نفس و شیطان کے وار سے محفوظ فرمائے، اور دل و جان سے ہمیں حق تسلیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔